بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اگر ظہر کی نماز پڑھی تو 2 رکعت پڑھی، باقی 8 ختم۔ عصر کی 2 رکعتیں پڑھی، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، لیکن وتر اور فجر کی 2 رکعتیں آپ نے نہ سفر میں چھوڑی ہے نہ حضر میں چھوڑی ہے، ان کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان 3 کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سنتیں ہی ہیں نا، نہ بھی پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، دیکھو کتنے اجر سے محروم ہو رہا ہے۔ دوسرا کام، کچھ لوگ آتے ہیں نماز کھڑی ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ان کو بتانا چاہیے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نہ سنتیں نہ نوافل، کوئی نماز نہیں ہوتی، اس وقت امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ وہ کرتے کیا ہے، فرض نماز کو گزار دیتے ہیں، 1 رکعت چلی جاتی ہے، وہ سنتوں میں لگے ہوتے ہیں، نوافل میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ دین سے دوری کا نام ہے، یہ جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری رہنمائی دی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب تکبیر ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز ہوتی ہے، دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تیسرا کام، کچھ لوگ کہتے ہیں اب رہ گئی ہیں تو اب رہ گئی ہیں، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا تو یہ ہے کہ پڑھتے ہی نہیں، یا اسی وقت ہی سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کرنا کیا چاہیے، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، افضل راستہ یہ ہے اگر آپ کی یہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ نماز پڑھ کے ذکر کریں جو اللہ کے رسول نے کیے، پھر سورج نکلنے کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھیں، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور اگر آپ اس وقت تک انتظار نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے، تو ذکر کر لو، ذکر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لو۔ ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز سلام پھیرا تو کہتا ہے اللہ اکبر، اس نے نماز شروع کر دی۔ آپ نے پوچھا آل الصبح 4، کیا نماز فجر 4 رکعت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میری 2 فجر کی سنتیں رہ گئی۔ فرمایا بہتر یہ تھا کہ تم سورج نکلنے کے بعد پڑھتے، یا تم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے اور اس نماز کے درمیان ذکر یا گفتگو ہونی چاہیے، اس کو ملا کے نہ پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، لوگوں کے اندر نیکی کے نام سے بدعت کے اتنے راستے آ جائیں گے، لوگ فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کریں گے۔ صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے کیوں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے؟ کہیں گے نیکی ہے نا، نیکی کے نام پہ یہ وائلنس جو ہوگا شریعت میں، اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے بدعتی انسان جو نیکی کے نام پہ نیت بھی خالص ہو پھر بھی دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، اللہ نے اس کے اور توبہ کے درمیان پردہ لٹکا دیا ہے، اللہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت بیان کرتی احتجر التوبہ، اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اور توبہ نہیں کر لیتا۔